وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ آج کا موضوع، کیا ایمان ہمارے دل میں داخل ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ لفظی ترجمہ، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ دو کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور حالت یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
اختیار کر لو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صاحب کرام، سورہ حجرات 9 ہجری فتح مکہ کے بعد کی ہے، اور اس وقت یہ آیت جو آپ نے ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ قبائل جو انتظار میں تھے کہ یہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا کیا انجام ہو جاتا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر برتری سبقت عطا فرمائی، فتح دے دی، تو یہ تمام جو ارد گرد کے قبائل تھے یہ آتے اور مسلمان ہوتے۔ ظاہر ہے یعنی اس کے علاوہ تو کوئی چارہ، کیونکہ ایک بڑی قوت بن گئی تھی مسلمانوں کی، تو یہ قبائل جو تھے یہ آتے اور سمجھے بغیر اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ اسلام قبول کرنا تو آسان ہے کہ بس آپ زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ مسلمان ہو گئے، کوئی بھی آپ کو پھر کوئی لقب آپ پہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ لوگ جو ہے بنا سوچے سمجھے جو ہے بس انہوں نے ایک قسم کی اطاعت قبول کر لی، تو وہ آتے اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ فتوحات وغیرہ جو بھی یعنی اس کی نیت سے بھی کہ ہم ایک تو ہمارا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے، یعنی محض کلمہ زبان سے پڑھ لینے سے انسان کا مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان گنا جاتا ہے، اور اس کے مال و جان جو ہے اللہ کے حق میں محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی اس کو ناحق جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے مال و جان کو۔ تو اسی طرح وہ قبائل آتے تھے، یہ آیت انہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں داخل ہونا آسان ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونا، اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو بس اگر آپ غیر مسلم ہیں تو صرف کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دے کے زبان سے بس آپ کو اب مسلمان کہا جائے گا، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کا مال و جان محترم ہو گئے۔ پھر اسلامی جو رعایہ ہے اس کی جو یعنی ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ سامعین کرام مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ایمان مقبول ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ابھی آ رہا ہے اسی آیت میں ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایمان اصل میں ہے کیا چیز؟ ایک تو یہ یعنی یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق ظاہر سے تو ہے لیکن اس کا تعلق باطن سے بھی ہے۔ اقرار باللسان بتصدیق بالقلب، دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق۔ تو دل سے تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے، میں زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اصل میں اسلام ہے کیا سامنے کا؟ یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے، انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اور یعنی بلند درجات آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہیں؟ ملاقات، دیدار، معرفت، قرب، یہ سارے وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت کرنا ہے، اور انسان کا جو مرتبہ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو ذرا غور سے دیکھنا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ آپ کی منزل پار کرا دے۔ یہ دین اس لیے آیا ہے، یہ ہدایت اس لیے آئی ہے کہ آپ کا بیڑا پار کرا دے، یعنی آپ کا جو مقصد حیات ہے آپ اس مقصد حیات میں پورے اتر جائے، آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور یہ راستہ کس چیز کا؟ حق کا راستہ، اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اچھا، اب اسلام یعنی اسلام کا یہ اصل میں ساری باتیں بڑی بنیادی ہیں، تو میں آیت بھی ایسی ہے کہ ایک کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ تمہارا یقین حاصل نہیں ہے۔ تو دیکھیں انسان اور انسان کا مقصد حیات، آپ کو معلوم ہے انسان کا مقصد حیات اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ منزل ہے میری، نمبر ایک ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے، پھر جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کا یعنی ایمان اور یقین ہونا چاہیے، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہیں، میں ان کے یعنی ان کا اتباع کروں گا اور ان کے طریقے کے مطابق اسلام پر عمل کروں گا اور اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کا اس پر دل سے یقین نہ ہو تو آپ مومن تو کم از کم نہیں ہیں قرآن کے حساب سے۔ دیکھیں ایمان کہتے ہیں یقین کو، یہ بالکل سادی سی بات ہے، ایمان یقین۔ تو یقین جب تک آپ کو اسلام کی بنیادی ضروریات پر یقین نہیں ہے تو آپ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یعنی یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اس میں اتنی کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، یعنی ایمان کا مطلب آپ لیں یقین، کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی یعنی آپ دل سے یقین کرنے والے پھر نہیں ہیں۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ راستہ آپ کا اگر اپنی منزل پر یقین نہ ہو، اس راستے پر یقین نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے حق کا راستہ، پھر جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اگر اس پر آپ کا یقین نہیں ہے تو یہ 3 بڑے بڑے درجے ہیں، پھر ایک اور شامل کر لیں تو ساری چیزیں جو ہیں شامل ہو جائیں گی۔ وہ ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں اٹھوں گا اور پھر مجھے اچھا یا برا جو بھی نتائج ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پہ پورا یقین ہو آپ کا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سامعین اکرام آج کے معاشرے میں، تو ہمارا ان میں سے کسی بھی کڑی پر یقین حاصل نہیں ہے ہمیں۔ ایک تو ہمیں اپنی منزلی کے پتہ نہیں ہے، بالکل سیدھی سادی بات میں کر رہا ہوں۔ ہماری منزل ہے کیا؟ نو، ہماری منزل تو ہمارے خیال میں دنیا ہے، دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کو ہم نے اپنی منزل بنایا ہوا ہے۔ تمام کوششیں اور محنت دنیا کے لیے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ ہماری منزل، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، نمبر 1۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں باقی۔ جب اللہ ہی آپ کی منزل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، تو پھر یہ باقی چیزیں تو تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ اگر آپ کی منزل ہے تو اب آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی کہ اس پر اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے وہ، اور پھر قیامت تو رہی گئی۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے سامنے کرام، پھر آپ کیسے یعنی آخرت پر پھر یقین کیسے ہوگا؟ آپ تو کہیں گے بس وہ کافرانہ نظریہ آپ کا ہوگا جو آج کل ہے مسلمانوں کا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی زندگی ہے، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ تقریباً وہ سارے کافرانہ اور مشرکانہ عقائد، اس پر ہمارا دل سے یقین ہے۔ دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنے کو۔ ہمارا جو مشرک یعنی ہمارا دل سے یقین ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ مطلب قرآن کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ آج کل جس طریقے سے ہم ترک قرآن کے مجرم بنے ہوئے وہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے۔ پھر رسول کی جو اہمیت ہے سامعین کرام کہ وہ ہمارے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے،
ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ ہماری منزل نہیں ہے، قرآن ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے عملی نمونے کی ہمیں کیا ضرورت ہوگی؟ پھر بعث بعد الموت پہ تو ہمیں بالکل ہی یقین نہیں ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، یہی نقصان ہے، بس یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ایمان کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، ایمان کہاں سے آ گیا، یقین کہاں سے آ گیا؟ آپ کا سارا یقین تو ظاہر پہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں کم از کم یہ تصدیق ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل سے یقین نہ ہو ایک نظریے پر، تو آپ اس ظاہر ہے کہ اس نظریے کو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، نظریہ، عقیدہ اور یقین یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں۔ وہ نظریہ ہی نہیں ہے جو آپ کا، وہ نظریہ ہے ہی نہیں جس پر آپ کا یقین نہ ہو، وہ عقیدہ ہے ہی نہیں جس پر آپ کا یقین نہ ہو۔ تو بنیادی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے سامنے کرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ میری منزل ہے۔ اب میں اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتا ہوں، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ بھئی خواہشات کو چھوڑ کے میری ہدایت کے مطابق فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ راستہ بتایا مجھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں بار بار بیان بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ خاص موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے، زبانی دعوی ایمان کرنے والوں کے ایمان سے انکار کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ یہ کہیں نہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، مومن نہ ماننے کی وجہ بیان کر رہے کہ تمہارے دل میں وہ یقین تو نہیں ہے۔ ہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان ہو، لیکن اگر تم پھر اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور ان کی مرضی کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق عمل شروع کر دو گے، تو پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اور جو تم نے پرانا کیا دھرا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ایک بنیادی آیت ہے اور ایک بنیادی نظریہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہوں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم تو پکے مومن ہیں۔ لیکن یہ آیت جو ہے آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے تقاضوں پر غور کریں، اس میں سے نصیحت حاصل کی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے، زبانی کلمہ پڑھنے والوں کو، محض زبانی کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ مومن تسلیم نہیں کرتا، ایک بات اس میں یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ایڈوانٹیج دیتا ہے، ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم عمل شروع کر دو۔ یعنی عمل اس وقت شروع ہوگا سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اس وقت ہوگی، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، جب اللہ آپ کی منزل بن جائے گا، اللہ آپ کا محبوب واحد بن جائے گا۔ یہ باتیں میں ابھی بھی کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ تنگ آ گئے ہوں کہ بھئی یہ کیا اس نے رٹ لگائی ہوئی کہ اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ ذرا اس سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوں، کیونکہ عام طور پہ یہ جملے نہیں بولے جاتے، لیکن میں آپ کو پورے وثوق و یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ جب تک آپ کا مقصود نہ بن جائے، یہ بات میری نوٹ کر لے، اللہ ذات باری تعالیٰ اگر آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، پھر ذات باری تعالیٰ اگر آپ کو محبوب نہ ہو، آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس مزے کریں، چھٹی کریں، جو مرضی آئے دین پہ عمل کریں، آخرت کے دن دیکھا جائے گا۔ ہمارا تو قطعاً اللہ تعالیٰ نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ محبوب واحد ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ مطلوب ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سب،
ہم مطمئن ہیں زبانی دعوے پہ، مطمئن ہیں چند ظاہری اعمال و افعال سے جس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو یہ بات بڑی خطرناک ہے سامنے کرام۔ یہ دکھاوے کے نماز روزہ جو ہے یہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دکھاوے کا اسلام، دکھاوے کے نماز روزے، دکھاوے کے صدقے خیرات، یہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیں، میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں، چلیں بتاتا ہوں، ایک طریقے سے بتاتا ہوں۔ آپ اصل بات جو ہے دین اسلام میں ہماری وہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمہاری نیت نہ ہو اللہ تک پہنچنے کی تو پھر تو آپ یعنی اللہ کی، پھر تو آپ کے کسی کام میں للہیت ہوگی نہیں، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ اگر اللہ منزل نہیں ہے، اللہ محبوب نہیں ہے، اللہ مطلوب نہیں ہے، تو اللہ آپ کا معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بالکل کھلے طور پہ، آپ جب اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے، دیکھیں آج میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں، آپ اگر آج اللہ تعالیٰ، آج یعنی یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کے امت مسلمہ کی بندگی رب بہت مشکل لگتی ہے، اللہ کی کامل بندگی نہیں اس کی، بلکہ ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اللہ کی بندگی کرنے کی کامل طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے لیکن پھر اس میں ایل کی شکل بنا لیں گے، پہلے ایسے لے جائیں گے پھر ایسے لے جائیں گے، یا اس کو فرنچ کٹ بنا لیں گے، یا 2 ہفتے کی داڑھی بنا کے بس تمام عمر 2 ہفتے کی داڑھی ہوگی ہماری۔ یعنی اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، یہ بات بہت غلط ہے اور بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھیں ایمان باللہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ، یعنی ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ صراط مستقیم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کی انتہا جو ہے وہ رب ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پر چلیں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، میں اس بات کا شاہد ہوں، اور میری شہادت کوئی ایسی خاص نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی باتیں تو سنیں نا آپ۔ زبان سے دعویٰ کرنے والا ہرگز مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان تو ہمارے دل میں جس قسم کا ایمان ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو ظاہر پہ ایمان ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ میرا بینک بیلنس، اور بات ختم۔ پھر آپ اپنی مرضی سے جیتے رہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا بات ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، صرف
کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی زبانی اقرار کر لیا ہے، اسلامی حکومت کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ مومن اس لیے نہیں ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی اس پر تمہارا یقین نہیں ہے، جو اسلام کہتا ہے یا جو اس کے تقاضے ہیں تمہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. The desert Arabs say, we have believed. Say, you have not believed. But say, we have submitted, for faith has not yet entered into your hearts. But if you obey God and His Messenger, He will not diminish any of your deeds. God is forgiving and merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔